اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینے کی کتنی زیادہ فضیلت، عظمت اور برکت ہے۔ بنی اسرائیل میں کئی سالوں تک شدید قحط سالی کا سما رہا، تو ایک عورت جس کے پاس صرف ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، جب اس نے کھانے کے لیے اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ پر رکھا تو دروازے پر کسی سائل نے، فقیر نے آواز دی اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دے دو۔ جب اس عورت نے اس مانگنے والے فقیر کی آواز کو سنا تو جو روٹی کا ٹکڑا کھانے کے لیے اس نے منہ پر رکھا تھا، جب فقیر نے اللہ کے نام پر سوال کیا روٹی کا، تو اس عورت نے عن قریب اس روٹی کے ٹکڑے کو کھانے والی تھی، مگر جب فقیر کی آواز سنی تو اس نے روٹی کا ٹکڑا نکال کر اس فقیر کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ جب صدقہ کیا تو وہ عورت جنگل کی طرف ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے، لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلی گئی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا۔ تو جب وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی، اپنے بیٹے کو ایک سائیڈ پر بٹھا کر جب وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے تو اچانک ایک بھیڑیا آیا، اس کے بیٹے کو اپنے منہ میں رکھ کر پکڑ کر وہ بھیڑیا بھاگنے لگا۔ تو جب اس کا بیٹا چیخا ہے تو اس عورت نے آواز سنی، تو وہ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑنے لگی ہے۔ جب دوڑنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ، اس کے بیٹے کو اس کے بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اس عورت کے حوالے کر دو۔ جبریل امین علیہ السلام نے بھیڑیے کے منہ سے اس کے بیٹے کو لے کر اس عورت کے حوالے کیا اور کہا، اے عورت، کیا تو اس پر خوش نہیں ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں ایک روٹی کا ٹکڑا اللہ کے نام پر اس فقیر کو صدقہ دیا تھا؟ اس ایک روٹی کے لقمے کی وجہ سے اللہ نے تیرے بیٹے کو بھیڑیے کا لقمہ بننے سے روک دیا ہے۔ تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس صدقہ دینے کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ صدقہ دینے کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، جو اللہ کے راستے پر دیا ہے، وہ کس طرح ایک رحمت بن کر اس کا دیا ہوا صدقہ اس بندے کے اوپر سایہ فگن رہتا ہے، اور اس بندے کو مصیبتوں، مشکلات، آفات و بلیات سے کس طرح بچاتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، اسی لیے صدقہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔